والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضرت پیر خواجہ محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمیع صاحبزادگان، اللہ رب العزت ان تمام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. میری جماعت کے، میرے مسلک کے مقتدر علماء، سنا خانان حضرات، قراء، بزرگان دین و ملت، ارباب علم و دانش، عزیز دوست اور بزرگوں، آج کی یہ سالانہ محفل مبارکہ خانوادہ آل بیت کے ذکر کے لیے منعقد کی گئی ہے. اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ان پاکوں کے ذکر کو، اپنے ذکر کو، اپنے پیارے محبوب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اس محفل مبارکہ کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. جو موضوع میرے ذمے لگایا گیا ہے، چند ایک باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں. جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب تو اپنی امت والوں سے کہہ دے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. اے میری امت، میں تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے آیا ہوں. کوئی سوال تم سے نہیں کرتا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تم گمراہی کی دلدل میں گرے ہوئے تھے،
میں وہاں سے نکال کر تمہیں ہدایت کی طرف لے کے آیا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تم کفر میں تھے، میں تمہیں اسلام کی طرف لے کے آیا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میری امت، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، میں نے پشت سے پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کے آیا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کا فی القربا، میری آل بیت سے محبت کرنا ہے، میری آل بیت سے محبت کرنا ہے۔ انبیاء تو اور بھی گزرے، لیکن باقیوں نے دعا نہیں مانگی، اپنی اولاد سے محبت کا نہیں کہا۔ اللہ کے محبوب نے مانگی دعا۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ اے ہماری امتوں، ہمیں تم سے کوئی شے درکار نہیں۔ پر اللہ کے محبوب نے کہا میری امت سنو، میں نے جتنی تمہیں تبلیغ کی ہے، میں تو طائف میں چلتا تھا، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، لیکن میں تم سے کوئی اس پر اجر نہیں مانگتا، ہاں اپنی آل بیت سے تمہیں محبت کا حکم دیتا ہوں۔ اور یہاں عشق والے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بعض علماء سے سنا کہ دیکھیں حضور نے کیوں دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا مانگی، حضور نے امت سے کیوں کہا کہ میری آل بیت سے محبت کرنا۔ دیگر انبیاء نے دعا نہیں مانگی، امت سے نہیں کہا، پر اللہ کے محبوب نے کہا میری امت میری آل بیت سے محبت کرنا۔ اس کی وجہ بعض علماء یہ کہتے ہیں دیگر انبیاء کی جو اولادیں تھی وہ اولاد تو تھی لیکن معیار ہدایت نہیں تھی، پر محمد الرسول اللہ کی اولاد بھی تھی اور معیار ہدایت بھی تھی، وہ اولاد بھی تھی اور معیار ہدایت بھی۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کے دامن سے لپٹ جاؤ گے اور میری آل بیت کے دامن سے لپٹ جاؤ گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میری آل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ، اور جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ محمد سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے حقیقت میں اللہ سے محبت کی ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا ہے اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ میں نے کہا یہ تو ایمان کی قسمتی ہے کہ ان کا بغض رکھ کے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو پیار کرنے والے اہل بیت سے، جو محبت کرنے والے، جو عشق کرنے والے ہیں اہل بیت سے، حضور کی حدیث مبارکہ غالباً حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہا فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے میرے رب تو بھی اس بندے سے محبت فرما۔ اب غور کریں، حضور کی اس حدیث مبارکہ پر غور کریں۔ آقا کہتے ہیں اے اللہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو
پر سونے محمد کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے. ہر کسی کی دعا رد ہو سکتی ہے, حضور کی دعا رد نہیں ہو سکتی. آقا تو دعا کر مولا تو اس سے محبت کر جو حسن حسین سے محبت کرنے والا ہے, جو ان سے محبت کرنے والا ہے, مولا تو اس سے محبت کر. تو دیکھیں انعام کتنا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے حسن حسین سے محبت کرنے والے. اور ایک روایت میں نے پڑھا اللہ کے محبوب نے فرمایا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین ومن احبنا یوم القیامت مجتمعون, کہ جو مجھ محمد سے فاطمہ اور علی سے پیار کرنے والا ہو, اور جو حسن اور حسین اور جو ہم لوگوں سے پیار کرنے والے ہوں گے, یوم القیامت مجتمعون, قیامت کے دن ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وَنَأْكُلُ وَنَشْرَبُ, ہم کھا پی رہے ہوں گے, کھا پی رہے ہوں گے. حَتَّى نَفْرُقَ بَيْنَ الْإِمَامِ, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو بیٹھ کر کھا پی رہے ہوں گے, اور لوگ ابھی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. یہ مقام ہے اہل بیت کے دار سے پیار کرنے کا. اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان تو بندے کا کامل ہو ہی نہیں سکتا. کہ دل میں بغض ہو علی کا, دل میں بغض ہو حسن حسین کا, دل میں بغض ہو فاطمہ الزہرا کا. میں نے کہا کتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے, جتنے مرضی کعبے کے طواف کرتا رہے, اللہ ایسی نمازیں قبول نہیں کرنے والا. اللہ ایسی نمازیں قبول نہیں کرتا. اور حضرت عبداللہ بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے نبی محتشم سے یہ حدیث مبارکہ سنی. اللہ کے محبوب نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت یوم القیامت یہودیا فحاشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا, جو میری آل بیت سے محبت بغض رکھنے والا ہے, بغض رکھنے والا, قیامت کے دن اس کا ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. جو میری آل بیت سے بغض رکھنے والا ہے. فقول تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان صام و صلی, اگر وہ نمازیں پڑھے روزے رکھے, اگر فرمایا فصلی و صام, اگرچہ وہ روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے, میری آل بیت سے بغض رکھنے والا ہے, حشر کے دن اس کا ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اللہ خود اندازہ لگا لے. اور یہ تو مطلق ایک بات کی گئی نا کہ وہ جہاں بھی نمازیں پڑھے. آج ہم سنتے ہیں جناب وہ تو کعبہ ہے, کعبہ میں رہنے والے لوگ مکے مدینے کے لوگ ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ, آقا کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے ایک طرف رکن یمانی ہو, ایک طرف مقام ابراہیم ہو, سامنے اس کے کعبہ ہو, وہ روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے, ثم لقی اللہ ہو, پھر اس حال میں وہ اپنے رب سے ملے, وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَدَخَلَ النَّارِ. آقا کہتے ہیں ایک بندہ اس کے دائیں جانب رکن یمانی, اس کے ایک جانب مقام ابراہیم, سامنے کعبہ نظر آ رہا ہو, اور وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے, لیکن اس کے دل میں میری آل بیت کا بغض ہو. آقا کہتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں فَدَخَلَ النَّارِ, وہ بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا. خالی نمازیں پڑھ لینا یہ کامیابی نہیں ہو سکتی. صرف نماز پڑھنے سے کامیابی نہیں مل سکتی, صرف روزے رکھنے سے کامیابی نہیں مل سکتی.
حج زکات و خیرات دینے سے صرف کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ آل بیت کی محبت بندے کے دل میں نہ ہو. آل بیت کی محبت دل میں نہ ہو. اور میں آنے سے پہلے بھی میں یہاں پر تھا تو سن رہا تھا کہ یہ استانہ وہ ہے کہ یہاں سے نہ رافضیت کی بو آتی ہے نہ خارجیت اور ناسبیت کی بو آتی ہے. میں نے کہا اسی لیے ہم پیار بھی ان لوگوں سے کرتے ہیں, پیار بھی ان لوگوں سے کرتے ہیں. ہو محمد کا کلمہ پڑھنے والا اور آل بیت کا بغض رکھے ہو نہیں سکتا. ہو نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والا اصحاب پیغمبر کا بغض سینے میں رکھے ہو نہیں سکتا. میں نے کہا سنی تو وہ ہے جس کی ہر دل کی سانس میں آل بیت بھی بستے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ بھی بستے ہیں. سنی تو وہ ہے. اور میں یہ عرض کرتا چلوں, ہم نے جس کو بھی مانا ہے نا محمد کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے جس کو مانا ہے آل بیت کے اتحاد کو بھی مانا ہے تو نبی رحمت کی وجہ سے مانا ہے. میں نے کہا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہم نے جس کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. سبحان اللہ. ہم نے حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے. اور بعد وہ کہتے ہیں یہ ہم تو علی علی کرنے والے ہیں اور علی علی کرنے والوں سے لوگ جلتے ہیں. میں نے کہا ہم تو اس بندے کو مومن ہی نہیں سمجھتے جو علی علی کرنے سے جل جائے, جو علی علی کرنے سے جل جائے. میں کشمیر کے مقام پر ایک جگہ پروگرام میں شرکت کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے ایک نعت نعت پڑھ رہا تھا. تو پروگرام والوں نے اسے کہا جی نظم ختم کریں. تو وہ اختتام کی طرف آیا تو کہنے لگا اب علی علی ہوگا اس لیے کہ علی علی کرنی ہماری مجبوری ہے. علی علی کرنا ہماری مجبوری ہے. تو میں نے بعد میں کہا سنو, علی علی کرنا ہماری کوئی مجبوری نہیں. علی علی ہم علی کو مجبوری نہیں سمجھتے, ہم علی کو اپنا ایمان سمجھتے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے کہا ہم مجبوری نہیں سمجھتے, ہم ایمان سمجھتے. میں نے کہا تم سنیت سے نکالتے ہوگے, ہم اسے ایمان سے نکالتے. بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ علی کی محبت اپنے دل کے اندر نہ رکھے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آل بیت کی محبت کی آڑ میں حضور کے صحابہ کے خلاف زبان کھولے. میں نے کہا حضور کا ہر صحابی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے. حضور کا ہر صحابی, اس لیے کہ صحابی تو ہیں, دوست تو ہیں, تیرے میرے نہیں, محمد الرسول اللہ کی. جس طرح آل تو ہر گھر میں آل ہے, ہر کسی کی آل ہے, لیکن ہماری آل مصطفیٰ کی آل جیسی نہیں ہو سکتی. دوست ہر کسی کے ہیں پر ہمارے دوست محمد کے دوستوں جیسے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وہ حضور کے غلام ہیں, حضور کے دوست ہیں. ہم اللہ کے محبوب کی آل کا بھی ادب کرنے والے, اللہ کے محبوب کے اصحاب کا بھی ادب کرنے والے لوگ ہیں. اور وہ
پہلے عرض کر رہا تھا یہ آل بیت اطہار کو جو عزت اور عظمت ملی ہے کس وجہ سے؟ کوئی ذاتی حضور کی نسبت کی وجہ سے. اصحاب پیغمبر کو جو مرتبہ و مقام ملا ہے کس وجہ سے؟ ذاتی وجہ سے، حضور کی وجہ سے. اب اگر نمازیں پڑھنے سے بندہ صحابی بن جاتا، آج مسجدوں کے امام صحابی بنے ہوتے ہیں. اگر کعبے کے طواف کرنے سے بندہ صحابی بن جاتا، آج کعبے میں رہنے والے، اس کے آس پاس رہنے والا ہر بندہ صحابی ہوتا. لیکن اللہ بتا رہا ہے اے امت مسلمہ، صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا، دیدار مصطفیٰ سے بنتا. جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھ لیا. آج کے دور کا ہو یا 14 صدیاں گزرے ہوئے ہو، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال صحابی کے راہ کو نہیں پا سکتا، اس کے مرتبے و مقام کو نہیں پا سکتا. اور حضور کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں سیاتی قوم من بعدی یسبون اصحابی، میرے بعد ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بنا کہے گی، جو میرے صحابہ کو گالیاں بکے گی. لا تکاذبوہم ولا تسالموہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تؤکلوہم ولا تناکحوہم. وہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے کلام نہ کرنا، تم ان سے سلام نہ کرنا، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا نہ کرنا، تم ان کی مجلسوں میں مت جانا، تم ان کے ساتھ نکاح مت کرنا. وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوا، اگر بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی بھی مت کرنا. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا، اگر مر جائیں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھنا. کن کے بارے میں؟ یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہنے والے. میں نے کہا لوگوں دل کی تختی پہ لکھ لو، چاہے وہ وقت کا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، وہ جتنے بڑے مرئی آستانے کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو، جتنا بڑا مفکر ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. اور اس مرد کلندر نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی یہ بات بتائی. اس نے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اس نے یہ بات بتائی ہے. اور میں یہ یہاں عرض کرتا جاؤں ان بزرگوں کی موجودگی میں ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی آستانے کے بارے میں ہلکی زبان استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ ہماری تحریک میں شامل ہے یا نہیں، یہ ہمارا ماتو ہی نہیں ہے. بے شک وہ تحریک میں شامل نہیں ہے، ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں، ہم پھر بھی نام لینے والے ہیں. لیکن سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا لوگوں، اپنی عزت اور ناموس کی بات آئے بندہ برداشت نہ کرے، اور جن کے نام کے ٹکڑے کھاتے ہو ان کے نام کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ ان کے نام کی کیسے توہین برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا بے شک شامل نہ ہو. اگر سچا اور سچا عالم دین ہے، اگر سچا اور سچا پیر ہے، اور اگر سچا اور سچا حسن حسین کا بیٹا ہے، سبحان اللہ. میں نے کہا جو سید 14 صدیاں گا رہا ہے، یہ 100-200 سال پہلے کے سیدوں کی بات نہیں کرتا، 14 صدیوں سے چلے آئے ہوئے سیدوں کی بات کرتا. میں نے کہا جو اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے ان کی جوتیاں ہمارا سر ہے.
ہم ان سے پیار کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، لیکن اہل سنت کی صفوں میں شامل ہو کر اور رافضیوں کی گود میں بیٹھ کر صحابہ کو صف و شتم کرنے والے پیر کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، مرید کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ میں نے کہا اس مرد کلندر نے اس قوم کو بتایا اور محمد کے نام پر میلاد منانے والوں اور حسین کے نام کے لنگر کھانے والوں، سنا جب وقت پڑ جائے ان کی ناموس اور ختم نبوت پر اگر حالت پڑ جائے پھر لنگر نہیں کھانے پڑتے، تسبیحاں نہیں کھینچنی پڑتی، پھر مسلح نہیں توڑنے پڑتے، تلوار لے کر میدان کربلا سجانا پڑتا ہے، پھر تلوار لے کر نکلنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہم تو امن والے لوگ ہیں، ہم تو بھائی ہمارے آستانے امن کا بیان دینے والے ہیں، میں نے کہا یہ بات حسین کو نہیں پتا تھی، یہ بات حسین کو نہیں پتا تھی، ہم سیاست سے دور ہیں۔ میں نے کہا حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے کہا منبر اور محراب کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ ہی تھا، اس لیے حسین جانتا تھا اس لانتی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، قیامت کی صبح تک نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حسین چاہتے تو کربلا میں مسلح بچھا لیتے، چاہتے تو تسبیح پکڑ لیتے۔ میں کہتا ہوں حسین کے نام کا لنگر کھانا بڑا آسان ہے، حسین کے نام کی روٹیاں کھانا بڑا آسان ہے، پر میدان کربلا سے جانا حسین کے خادموں ہی کا کام ہوا کرتا ہے، خادموں ہی کا کام ہوا کرتا ہے۔ اس شخص نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر اس قوم کے دلوں میں عشق رسالت مآب اور ختم نبوت کے وہ چراغ روشن کیے ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی انہیں بجھا نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ قوم سمجھ چکی ہے، اس قوم نے دیکھ لیا ہے کہ روٹیوں اور لنگر کھانے والے کون لوگ تھے، اور جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کا آیا تو پہرے دار بن کر کون سامنے آیا ہے۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا جب بھی حشر کا دن ہو نا تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی آگے آگے ہو، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ کیا بات رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب نبیاں سب نبیاں، کب تک سورج چاند رہے گا، کب تک سورج چاند رہے گا، کب تک سورج چاند رہے گا۔ آج لبیک یا رسول اللہ کی ثنائیں صرف پاکستان میں نہیں، مشرق و مغرب میں گونجتی ہے۔ منصب نبی فقتلوہ کی صدائیں صرف یہاں نہیں، مشرق و مغرب میں گونجتی ہے۔ اور ہمارے پاس ایک پیر کہہ رہا تھا ہم نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا ہے،
بیڑی چمکانے کے لیے لگایا ہوگا، تم نے لگایا ہوگا مریدوں کے نذرانوں پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے لگایا ہوگا، پر اس ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر نے یہ نعرہ اپنی ذات کے لیے نہیں لگایا، یہ نعرہ ذات مصطفیٰ کے لیے لگایا ہے۔ اور میں نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ ہے، میں نے کہا کرسی اقتدار کا ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم مسلم لیگی تھے اور آج سے نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ سے ہے، میرے آبا و اجداد مسلم لیگی تھے، میں خود مسلم لیگ کو ووٹ دیتا رہا، لیکن جب سے اس عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگایا ہے، اس دن ہم نے کہا ہمارے جوتے کی ناک پہ ہے، اس لیے کہ ہماری محبتیں بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، ہماری نفرتیں بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو بزرگ بھی جانتے ہیں، فیس بک پہ یہ باتیں پڑھی ہیں، اس نوجوان نسل سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بتائیں ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا یا نہیں پڑا؟ ختم نبوت کے آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ حضور کی گستاخی کو ملک سے بغایا گیا نہیں بغایا گیا؟ آپ اگر جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو کس پلڑے میں جاؤ گے؟ کس پلڑے میں جاؤ گے؟ حضور کی حدیث مبارکہ آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، ہر سنی کا ایمان ہے، نبی رحمت ہمارے درود و سلام کو سنتے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جھولی بچھائی جائے، اللہ کے محبوب بھر بھر کے عطا بھی کرتے، جس لمحے جس گھڑی محمد کو پکارا جائے نبی دیکھتا بھی ہے، دیکھ کر جھولیاں بھی بھرتا ہے، درود و سلام پڑھا، اللہ کے نبی سنتا ہے، سن کر جواب بھی دیتا ہے۔ تو بتاؤ ووٹ دیتے وقت محمد نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا ووٹ دیتے وقت محمد نہیں دیکھتے کہ یہ میرے غداروں کے ساتھ کھڑا ہے یا میرے وفاداروں کے ساتھ کھڑا ہے؟ کدھر کھڑا ہے؟ قبلہ امیر المجاہدین کو جب گرفتار کیا پہلی دفعہ اور گاڑی میں ڈالا، آپ مسکرا رہے، بس تھانے دار نے پوچھا ہاں بھائی کیوں مسکرا رہا ہے؟ مذاق کرتا ہے، مسکراتا کیوں ہے؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا نہیں۔ پھر کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ جن کے لیے تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ تو اپنے گھروں میں سو رہے، وہ لیٹے ہوئے سو رہے، اور جن مالکوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ مدینے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں لوگوں، اس لیے وہ مرد کلندر جاتے ہوئے بتا گیا اس امت کو، اور میں کہتا ہوں جتنا بڑا مرضی آستانے والا ہو، جتنا بڑا مرضی مولوی ہو، جتنا بڑا مرضی مفتی ہو، جتنا بڑا مرضی مدرس ہو، میں نے کہا
جتنا زور مرضی لگا لے، پر اس خاتم حسین رضوی نے اس قوم کے بزرگوں میں، اس قوم کے نوجوانوں میں، اس قوم کے بچے بچے میں جو اس کے رسالت ماں کے چراغ روشن کیے ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی انہیں بجھا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے، نبی کے غدار کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے کہا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ناموس رسالت اور ختم نبوت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ ختم نبوت پہ ڈاکہ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا آسیہ کو بگانے والے نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا حضور کی عاشقوں کو تو پھٹے لگا دو اور گستاخوں کو بگا دو۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح کرنے سے یہ عاشق رک جائیں گے؟ میں نے کہا یہ تو سمندر پار بھی ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، من سب نبیّا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بس میرا یہی پیغام ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، جو بھی سچا اور سچا سنی ہے اور احمد رضا کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، میں نے کہا جو احمد رضا کی فکر پہ چلنے والا، جو میر علی شاہ کی فکر پہ چلنے والا ہے، جو مجدد عرب ثانی کی فکر پہ چلنے والا ہے، میں نے کہا وہ سید ہو یا نہ ہو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میں نے کہا وہ چاہے قیامت کی صبح تک آنے والے سید ہو، آج بھی ہر بچہ بچہ یہ شعر پڑھتا ہے احمد رضا کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کیوں کہا نور کا؟ اس لیے کہ یہ آل بیت مصطفیٰ ہے، حضور کے راستے پہ چلنے والی، حضور کے راستے سے ادھر ادھر ہونے والی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں سید چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے، دونوں ہاتھوں سے اسے سلوٹ ہے، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، پر یہ بات بھی سن لو ہو سید اور صحابہ کا گستاخ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ہو سید اور ہو صحابہ کا گستاخ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کے ہر گلدستے کا ہم پیار کرنے والے ہیں۔ آل بیت اطہار بھی گلدستہ مصطفیٰ ہے اور اصحاب پیغمبر بھی گلدستہ مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم مخالف کسی کی نہیں ہے، پر جو رافضیت کی گود میں بیٹھ کر اہل سنت کے خلاف جاتا، جو خارجیت کی گود میں بیٹھ کر اہل سنت کی گود میں جاتا ہے، ایسوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسوں کو رکھتے ہیں۔ باقی تحریک کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کی بات کرتے ہیں۔ جب قبلہ نے یہ بات کی تھی نا مینار پاکستان میں، اور دور دور کتیو اور مالکہ نو پہ گئے ہو، سبحان اللہ، مالکہ نو پہ گیا، ایک پیر صاحب کے مرید کہنے لگے ہمارے پیر صاحب کو کہا ہے، تو اس وقت ہم نے جواب دیا اگر تیرے پیر صاحب صحابہ کے گستاخ ہیں پھر تیرے پیر کو ہی کہا ہے، اگر تیرا پیر صحابہ کا گستاخ ہے پھر اسی کو کہا ہے، اگر صحابہ کا گستاخ نہیں پھر نہیں کہا۔ ہم تو
تو سینہ تان کے بات کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس نے بتایا جو رات قبر میں ہو وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، جو رات قبر میں ہو وہ باہر نہیں گزر سکتی. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، نمازیں پڑھی ہیں پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، روزے رکھے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں قبول، صدقات و خیرات کیے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، پر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے اس مرد کلندر کے نظریے پہ چلے ہیں، امید ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. کیا بات، کیا بات. دیکھتے نہیں ہو کہ حضور تو دنیا میں نواز دیا کرتے، اللہ کے محبوب کو دنیا میں نوازتے، اور غازی علم الدین شہید دور نہ جائے، یہ میاں والی قریب ہے. اور جب پیر سیال ملنے کے لیے علم الدین کے پاس آئے تو علم الدین نے سوال کیا، گزارش پیش کی، پیر صاحب سے عرض کی، خواہش کا اظہار کیا، پیر صاحب قرآن پاک کی تلاوت تو ذرا مجھے سنا دے. جب قرآن کی تلاوت کی جانے لگی اور کسی مقام پر پیر صاحب کو کسی لفظ کا متشابہ لگا، کوئی زیر زبر آگے پیچھے پڑ دی گئی ہو، تو غازی علم الدین شہید نے اس طرف توجہ دلوائی، اشارہ کیا، توجہ دلوائی. پیر صاحب قرآن پڑھنا رک گئے اور غازی کے سامنے آ کر کہنے لگے، غازی ہم نے تو سن رکھا ہے کہ تو قرآن پڑھا ہوا نہیں، تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا، اب تو زبانی میری غلطیاں نکال رہا ہے، تو نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ غازی صاحب نے کہا، پیر صاحب دنیا والوں نے قرآن مسجدوں میں جا کے پڑھا، دنیا والوں نے قرآن مدرسوں میں جا کے پڑھا، دنیا والوں نے قرآن مدرسوں میں پھٹوں پہ رکھ کے پڑھا، مجھے تو قرآن خود آمنہ کا لال آگے پڑھا کے گیا مجھے تو یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیان سب نبیان، کب تک سورج چاند رہے گا، کب تک سورج چاند رہے گا، آیا 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 آیا. دنیا والوں نے قرآن مدرسوں میں جا کے پڑھا، مجھے تو آمنہ کا لال خود آ کے قرآن پڑھا کے گیا ہے. میں نے کہا ہم سنتے تھے علم الدین کے بارے میں، ہم سنتے تھے ان غازیان اسلام کے بارے میں، علماء سے سنتے، کتابوں میں پڑھتے، پھر ہماری آنکھوں نے خود غازی ملک ممتاز حسین قادری کو دیکھا ہے. میں نے کہا جو حضور پہ قربان ہو جائے اور مدینے والا اسے ایسے چھوڑ دے، ایسے ہو نہیں سکتا ہے. میں نے کہا ساری عمر تو کوئی کس نام پہ ووٹ دیتا رہا، کوئی برادری کے چکر میں آتا رہا، کوئی عزیزوں کے چکر میں، رشتہ داروں کے چکر میں آتا رہا. ہم کہتے ہیں اس 2 گز کی زمین میں، اندھیری کوٹھڑی میں، منا مٹی کے نیچے کسی چاچے مامے نے نہیں آنا، کسی برادری نے نہیں آنا، کسی ایم پی ایم ایل اے نے نہیں آنا، قبر میں محمد الرسول اللہ نے آنا ہے، قبر میں حضور نے آنا. چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم تو اسی کو بخشش و نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو ناموس سے رسالت اور ختم نبوت کا کام کرتا ہے. اور اگر یہ کوئی کہتا ہوا نظر آ جائے نا، جب ایسی بات ہو تو بہت سے مفکر بھی آ جاتے، مفسر بھی آ جاتے،
کہ دیکھو جی حضور کا اسوہ دیکھو کہ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا کہ راستے سے اگر ایک پتھر بھی ہٹا دیا جائے تو اس کا بھی ثواب ہے. پتھر ہٹانے کا ثواب بتاتے کہتے حضور نے کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا کعبہ تو بڑی عزت والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, پر ایک بندہ مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. میں نے کہا ہم مانتے, ان ساری باتوں کو مانتے کہ پتھر ہٹا دو بڑا ثواب ہے, کعبہ اس سے بھی عظمت میں بندہ مومن زیادہ ہے. میں نے کہا یہ حدیثیں تمہیں آتی ہیں پر کعبے کے پردے میں اگر گستاخ رسول چھپ جائے اس کا سر اڑانے والی حدیث تجھے نہیں آتی. میں نے کہا اگر تو خاتم رضوی جیسے کسی استاد کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تجھے پتا چلتا من سب نبیًا فقتلوا بھی کوئی حدیث ہے. میں نے کہا ہر شہر میں کمپرومائز ہو سکتا ہے, عزت اور ختم ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے زندگی کی آخری سانس تک, آخری لمحے تک, زندگی کی آخری لمحے تک جب تک دم ہے حضور سے وفا کرنی ہے. اور کیسے وفا کرنی ہے؟ قبلہ یہ شعر بڑا پڑا کرتے تھے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی, جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک.